بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ، کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کرنا۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ جس نے پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں میں بیجا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یقین مانیے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے کبھی بھی مخلص نہیں کر سکتے۔ دعا معجزات کروا سکتی ہے، پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، تمہیں اندھیرے کنویں سے بچا سکتی ہے، مچھلی کے منہ سے باہر نکال سکتی ہے، اور کیا نہیں جو دعا سے نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین رکھے کہ وہ سن رہا ہے، وہ کرتا آیا ہے اور وہی کرے گا ہماری مشکل آسان۔ مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم خود سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہم کو برا ہی سمجھیں۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اس عمر میں ہوتی ہے ساتھی کی ضرورت جس عمر میں اولاد تنہا چھوڑ جاتی ہے۔
کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کے بکھر جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بے شمار ہوتے۔ عقل مند وہ نہیں جسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس نے پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ ایک جوکر نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ تیسری بار اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کوئی بھی نہ ہنسا۔ تو پھر اس جوکر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔